السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش باش ہوں گے، گھروں میں آباد ہوں گے۔ اور ابھی جو ہم کوشچن سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے میر کی شاعری میں فکری اور صوفیانہ عناصر، یا پھر اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے میر کی شاعری کے فنی اسلوبیاتی عناصر۔ پہلے تو میں آپ کو یہ والے نوٹس جو ہیں اس میں آسان اشعار لکھے گئے ہیں اور ہیڈنگ میں لکھا گیا ہے، اور ہیڈنگز کو آپ نے خود ڈیفائن کرنا ہے۔ جو کوٹیشن ہے وہ لکھی گئی ہے، بس 2 کوٹیشنز ہیں وہ خود لکھی گئی ہے، یعنی کہ اس کو ایگزیکٹ یاد کرنا ہے۔ باقی آپ جب ہیڈنگ لکھیں گے ان میں شیئر کوڈ جو کرنا ہے وہ آپ کو بتا دوں گی، اور جو آپ نے تعریفیں کرنی ہیں ان کی یا اس سے ریلیٹڈ تھوڑا بہت لکھنا ہے وہ آپ اپنے پاس سے لکھیں گے۔ اور باقی یہ والے جو نوٹس ہیں ان کو بھی میں ریڈ کر کے سناؤں گی، آپ کو دکھاؤں گی، اور اس میں ہیڈنگ کے بنا ہے۔ یہ جب ریڈ کریں گے تو آپ ان ہیڈنگز میں بھی لکھ سکتے ہیں، اور اس کی الگ سے ہیڈنگ بھی بنا سکتے ہوں گے، جو چیزیں آپ کے مائنڈ میں رہ جائیں گی اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کی ہیڈنگ ہونی چاہیے، یہ اس ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے، تو آپ اس کا بنا لیجئے گا۔ اچھا جی، میر کی شاعری کے فنی اسلوبیاتی عناصر، اس کی 8 ہیڈنگز ہیں۔ پہلی ہیڈنگ ہے میر غزل کا بادشاہ، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ نے ان کے بارے میں تعریفیں کرنی ہیں۔ تعریف کرنے کے بعد ان کے اگزامپل کے طور پہ آپ نے اس میں کوٹ کر دینا ہے ایک شعر۔ تو پہلا شعر جو ہے: اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا۔ اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا۔ اور اس کے بعد دوسری ہیڈنگ ہے تکرار لفظی، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ بتائیں گے کہ تکرار لفظی کی وجہ سے وہ اس طرح کی موسیقیت پیدا کرتے ہیں یا بڑا اچھا افیکٹ پیدا کرتے ہیں۔ تو پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے۔ یہ دوسری ہیڈنگ میں آپ کوٹ کریں گے۔ چاہے تو آپ اسی کو ایک ہی نام دے سکتے ہیں یا الگ بیان کر سکتے ہیں: تکرار لفظی، موسیقی اور عنایت۔ تو یہ یا تو ایک ہیڈنگ ہو سکتی ہے، ان کو آپ الگ بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ وہ موسیقیت پیدا کر دیتے ہیں، ایسے چناؤ کرتے ہیں الفاظ کا، یا ایسی صنعت کا یوز کرتے ہیں کہ جس سے ان کی شاعری میں موسیقیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اگزامپل کے لیے آپ اس میں ایک شعر پھر سے کوٹ کر دیں: تجربہ عشق میں انہوں نے جو عشق کیا تھا اور وہ ناکام عشق رہا، اس کے بارے میں آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہے ندرت ادا، کہ ایک الگ ان کی ادا ہے یا ایک نئی ادا ہے، اس سے ریلیٹڈ ان کی تعریفیں کریں اور بعد میں ایک شعر جو ہے وہ اس میں کوٹ کر دیں۔ اس کے بعد ہے خطابیہ انداز، یہ ہے خطابیہ انداز کہ ان کی شاعری ایسے ہے جیسے وہ باتیں کرتے ہیں۔ اور آپ کی جو 5ویں ہیڈنگ ہے خطابیہ رنگ، اس میں آپ شعر کوٹ کریں گے: کہتا ہے کون میر کے بے اختیار رو، کہتا ہے کون میر کے بے اختیار رو، ایسا تو رو کہ رونے پہ تیرے ہنسی نہ ہو۔ اچھا جی، آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ والا آپ کو ٹھیک نظر نہیں آ رہا ہے یا ویڈیو بلر ہے۔ یہ کوئی 3-4 سال پہلے اس کو لیڈ پینسل سے لکھا گیا تھا، آپ رجسٹرڈ کی حالت دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کافی پرانا ہے۔ عام لہجہ اور بول چال کا انداز، اس میں کیا ہے؟ مولانا محمد حسین آزاد آب حیات میں لکھتے ہیں۔ اس کو آپ کوٹیشن یہاں پہ ایڈ کریں گے۔ کوٹیشن کیا ہے؟ میر کی زبان شستہ، کلام صاف، بیان ایسا پاکیزہ جیسے باتیں کرتے ہیں، دل کے خیالات کو جو کہ سب کی طبیعتوں کے مطابق ہیں، محاورے کا رنگ دے کر باتوں باتوں میں ادا کر دیتے ہیں، اور زبان میں خدا نے ایسی تاثیر دی ہے کہ وہی باتیں ایک مضمون بن جاتی ہیں۔ یہ کس نے لکھا ان کے بارے میں؟ مولانا محمد حسین آزاد نے آب حیات میں۔ پھر اس کے بعد آپ کی نیکسٹ ہیڈنگ ہوگی تصویر کشی کہ ان کی شاعری ایسی ہے جس سے وہ ایک تصویر کھینچ دیتے ہیں۔ تو اس میں آپ شعر کوٹ کریں گے: میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ اس کو تھوڑا سا اور ایکسٹینڈ کریں گے، اس میں ایک آپ کوٹیشن ایڈ کریں گے۔ کوٹیشن کون سی ہے؟ پینٹنگ از اے ڈم پوئٹری اینڈ
پوئٹری از اے اسپیکنگ پینٹنگ. یہ لیسنگ نے کہا ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تصویر ایک گونگی شاعری کی مانند ہے اور شاعری ایک متکلم تصویر ہے. کہ پینٹنگ کیا ہے؟ وہ ایک شاعری ہے، اور شاعری کیا ہے؟ وہ ایک بولتی ہوئی تصویر ہے. نیکسٹ آپ کی ہیڈنگ ہوگی لاسٹ ون، اس کی لاسٹ ون، باقی دوسرا بھی ہم ریڈ کرتے ہیں. میر کا انوکھا انداز. تو اس میں اس کا آپ تعریفیں کرتے ہوئے ان کے بارے میں خود سے اپنے پاس سے لکھیں گے، اور دن پھر آپ آ جاتے ہیں ایک شعر کی طرف. اس میں آپ شعر کوٹ کریں گے. کہتا ہے دل کہ آنکھ نے مجھ کو کیا خراب، کہتی ہے آنکھ یہ کہ مجھے دل نے کھو دیا. اچھا جی، اب ہم نوٹس ریڈ کرتے ہیں. میر کی شاعری میں فکری اور صوفیانہ عناصر. میر کی شاعری کے فکری نظری پہلو پر بات کرنے سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میر بنیادی طور پر ایک غزل گو ہیں، اور غزل نام ہے عشقیہ جذبات کی تصویر کشی کا، اور جذبہ عشق میں جو شدت ہے اس کا اثر شاعر کے اظہار اور طرز اظہار پر بھی ہوتا ہے. میر خود عشق کے زخم خوردہ تھے، اور اسی تجربہ عشق نے ان کے اندر رنج و الم کی سی کیفیت پیدا کر دی ہے. اور یہ ورڈز جو ہیں ان کا مجھے لفظی میننگ نہیں مل رہا، یا آئی ڈونٹ نو ان کو صحیح پروناؤنس نہیں پا رہی. مجھے ان کے لفظی میننگ نہیں ملے، اس لیے میں نے ان کو رنج و الم کی کیفیت جو ہے اس سے چینج کر دیا ہے. لہٰذا ان کے ہاں شدید جذبوں کی شاعری ہے. شاید یہی شدت اظہار ہے جس کی وجہ سے میر کے ہاں گہرے تفکر کا قدرے فقدان ہے. اس کو آپ جذبہ عشق جو ہماری ہیڈنگ ہے اس میں آپ کوٹ کر سکتے ہیں. اور ڈاکٹر سید عبداللہ لکھتے ہیں کہ میر کا مشاہدہ محدود ہے، اور یہ بھی کہ انہوں نے بہار کا موسم ایک بند کمرے میں یہ مصرع پڑھ کر اب کے بھی دن بہار کے یوں ہی گزار رہا تھا. یعنی کہ وہ یہی مصرع پڑھتے ہوئے اپنا جو بہار کا موسم ہے وہ اندر ہی گزار دیتے ہیں. اگرچہ ان کی عقلیت کا دائرہ محدود ہے، لیکن پھر بھی نذیر اکبر آبادی کو چھوڑ کر ان کے ہاں دیگر اردو شاعروں کی نسبت مشاہدات وسیع ہیں، اور انہی مشاہدات کی جزائیت کو میر نے اپنی غزل میں سمویا ہے. میر خواجہ میر درد کی طرح صوفی شاعر تو نہ تھے، اور ان کے ہاں اس قسم کے دیگر شاعروں کی طرح فکری عناصر بظاہر کم نظر آتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے دوائن میں افکار و حقائق کی ایک وسیع دنیا نظر آتی ہے. دوائن کیا ہوتا ہے؟ دیوان وہ جس میں ان کا سارا مجموعہ کلام ہوتا ہے، یا کچھ مجموعہ کلام. دوائن دیوان کی جمع ہے کہ بھی اس میں افکار اور حقائق کی ایک وسیع دنیا آباد نظر آتی ہے، اور ان میں سے بعض حقائق ایسے حقائق ہیں جنہیں ہم میر کی بلند فکری کا نمونہ قرار دے سکتے ہیں. اگرچہ میر صوفی شاعر نہ تھے، پھر بھی تصوف کے مضامین ان کے ہاں بکثرت نظر آتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میر کو بچپن میں صوفیانہ ماحول ملا تھا. ڈاکٹر عبادت بریلوی اس سلسلے میں یوں رقم دراز ہیں. میر تصوف سے گہرا تعلق رکھتے تھے. انہیں ابتدا ہی سے تصوف کا ماحول ملا تھا، اور اسی کے سائے میں انہوں نے زندگی بسر کی. چنانچہ تصوف کے معاملات مسائل کو میر نے اپنے مجاز کا جزو بنا لیا. ان کی غزلوں میں تصوف کے بہت سے مسائل رموز بے نقاب نظر آتے ہیں. بے ثباتی دنیا کا احساس اردو شاعری میں بہت عام ہے. اس موضوع پر تقریباً سبھی شاعراں نے طبع آزمائی کی ہے، لیکن تابستان دلی کے شاعراں کے ہاں بے ثباتی کا احساس کچھ زیادہ ہی گہرا نظر آتا ہے. فارسی زبان کی صوفیانہ غزلوں کے ذریعے یہ مضمون اردو غزل میں آیا. ہمارے اردو شاعراں جن حالات سے گزرے، انہیں زندگی کی ناپائیداری اور بے ثباتی کا ذاتی تجربہ ہوا.
دلی کے دابستان شاعری کا آغاز مغلیہ سلطنت کے زوال سے شروع ہوتا ہے، چنانچہ اردو شاعری لوٹ مار اور قتل و غارت گری کے ماحول میں آگے بڑھی۔ میر تقی میر نے ذکر میر میں دلی کی تباہیوں کا اور ویرانی کا نقشہ بڑے دردناک انداز میں کھینچا۔ میر تقی میر کی جو ذکر میر ہے یہ انہوں نے اپنی آپ بیتی بیان کی ہے، یا سوانح عمری خود جو انہوں نے لکھی ہے اپنے بارے میں، یہ وہ چیز ہے جس میں انہوں نے دلی کی تباہیوں اور ویرانیوں کا نقشہ کھینچا ہے۔ اور پھر بعد میں کیا ہے، اچھا جی، حاتم کا عہد ہو سودا کا درد، سودا کا درد درد کا ہو، یعنی کہ چاہے وہ حاتم کا دور ہو، چاہے وہ سودا کا ہو یا درد کا ہو، میر کا ہو، سیاسی معاشرتی حالات نے سب کو متاثر کیا اور غزل میں اپنے جذبات کی سچی تصویریں پیش کیں۔ میر دنیا کو ایک سرائے کہتے ہیں، یہ 2-4 دن کی زندگی ہے، جو اس دنیا میں دل لگانا ہے وہ بہادر نہیں، بہادر وہی ہے جو اس دنیا اور اس کے مزوں کو ترک کرتا ہے۔ دنیا کی ناپائیداری اور بے ثباتی کا موضوع ہمارا اسلامی تہذیب کا حصہ ہے۔ اس سلسلے میں ان کے جو بے ثباتی کو ظاہر کرتے ہیں ان کے اشعار یہاں پہ ہم کوٹ کریں گے۔ جس سر کو غرور آج ہے یا تاجوری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا، کہ آج اس سر کو تاج کا غرور ہے، کل اسی پر نوحہ گری کی جائے گی، یعنی کہ اس کے مرنے کے بعد۔ سرسری تم جہاں سے گزرے ورنہ ہر جہاں دیگر تھا، کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا۔ اچھا جی، میر کی شاعری کے فکری عناصر میں متصوفانہ رنگ، تو اس کو آپ کا کیا کہیں گے؟ متصوفانہ رنگ، اس کو ہیڈنگ دے سکتے ہیں۔ خاص طور پر قابل ذکر ہے میر کے ماحول میں، ہم نے تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ ان کے باپ اور منہ بولے چچا صوفیانہ مزاج کے مالک تھا اور رات دن جاذب مستی کی کیفیت میں سرشار رہتے تھے۔ میر نے ان بزرگوں کی محفلیں دیکھیں، وہ بھلا کس طرح صوفیانہ تجربے سے الگ رہ سکتے تھے۔ ان کے ہاں تصوف کا جذبہ محض روایتی نہیں ہے، یہ رسمی بھی نہیں ہے۔ اس تجربے نے میر کے ذہن و فکر کی تہذیب پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ ان کے مزاج میں صوفیانہ بے نیازی اور توکل ہے، زندگی کی مادی قدروں کے لیے دلچسپی نہیں ہے، وہ زندگی کو کسی عام انسان کی طرح نہیں دیکھتے۔ ان کی نظر صاف دل صوفی کی نظر ہے۔ تصوف کے اہم اور نمایاں مباحث اور میر کی شاعری میں ان کا وجود کچھ اس طرح ہے۔ میر کو فارسی شاعری کی جو روایت ملی تھی، اس میں وحدت الوجود کا مضمون بڑا اہم ہے۔ میر بھی صوفیہ کی اسی عقیدے کے قائل تھے، وہ کائنات کو ذات باری کا عکس سمجھتے ہیں، زمانے کے گلشن میں اسی کا جلوہ ہے اور اسی جلوے نے گل پھول کو پردہ سا بنا رکھا ہے۔ میر سے پہلے بھی اردو شاعری میں تصوف کی ایک باقاعدہ روایت موجود تھی جو فارسی شاعری سے آئی تھی۔ اس کے علاوہ اس دور کے حالات بھی تصوف کے لیے خاص طور پر سازگار تھے، لیکن میر نے تصوف کو محض رسمی طور پر ہی قبول کیا، اگر وہ شاعر نہ بھی ہوتے تو بھی ایک صوفی ہوتے۔ تمام علوم کا تعلق بنیادی طور پر 3 موضوعات سے ہے اور اسی سے تمام علوم جنم لیتے ہیں: خدا، انسان اور کائنات۔ صوفیہ جب خدا کے بارے میں غور کرتے ہیں تو اس کے لیے وجود کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ وجود وحدت سے متصف ہے، یہ کائنات خدا کا عکس ہے، خدا کا خیال ہے،
یہ کائنات خدا کا عکس ہے، خدا کا خیال ہے۔ جس طرح خیال کا صاحب خیال سے الگ کوئی وجود نہیں، یہی حساب انسان کا بھی ہے۔ اسی ضمن میں صوفیہ کے دو نظریے ہیں، وحدت الوجود، وحدت الشہود۔ وحدت الوجود کے متعلق ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم لکھتے ہیں، اس نظریے کے مبحث یہ ہے کہ اصل ہستی یا ذات وحدت الوجود صرف ایک ہے۔ وجود کا اطلاق صرف اسی ایک ہستی پر ہو سکتا ہے، باقی جو کچھ ہے کو ہست نما نیست ہے، یعنی کہ مٹ جانے والا ہے۔ جو بھی ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے ان کو عادت ہو چکی ہوگی میں املا کی غلطیاں کر جاتی ہوں، تو اس لیے آپ نے بھی غور سے دیکھنا ہے، صرف سننا نہیں ہے۔ سید علی عباس جلال پوری اس کے ہندوستان میں ارتقاء کے بارے میں لکھتے ہیں، وحدت الوجود یا ہما اوسط کا نظریہ خالصتاً آریائی ہے اور کسی نہ کسی صورت میں تمام آریائی اقوام میں مروج مقبول رہا ہے۔ اس عقیدے کی روح سے کائنات میں جو کچھ ہے وہ خدا کا ہے، جبکہ وحدت الشہود کے متعلق کائنات میں جو کچھ ہے وہ خدا کے مختلف جلوے ہیں۔ خدا اپنی ذات کی بجائے اپنی صفات کے حوالوں سے پہچانا جاتا ہے، لہٰذا کائنات میں مختلف اشیاء اسی کے جلال و جمال کا مظہر ہیں۔ اس حوالے سے ہم شعر پیش کرتے ہیں میر تقی میر کا، جلوہ ہے اسی کا سب گلشن میں زمانے کے، گل پھول کو ہے ان نے پردہ سا بنا رکھا۔ میر کائنات کے ہر ذرے میں اس حسن کا نظارہ کرتے ہیں، وہ خورشید میں بھی اسی حسن کو دیکھتے ہیں، ہر نور ان کے نزدیک نور حقیقی سے مستعار ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ادھار لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ان کا یہ شعر دیکھتے ہیں، تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا، خورشید میں بھی اس ہی کا ذرہ ظہور تھا۔ اس کے بعد ہے میر ذات باری تعالیٰ تک رسائی کا ذریعہ عشق کو قرار دیتے ہیں۔ میر کے نزدیک عشق نہ صرف انسان بلکہ پوری کائنات کا نصب العین ہے، ہر شے اسی راستے پر گامزن ہے، زمین سے آسمان تک عشق کی روشنی پھیلی ہے۔ جب تک عشق کا جذبہ راستی اور عقیدے کی صفائی سے صوفی کے دل میں پیدا نہیں ہوتا، وہ ذات باری تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس ذات باری تک رسائی عشق ہی کے ذریعے ممکن ہے، اس لیے صوفی کو پہلے دل میں عشق پیدا کرنا چاہیے۔ یہ اشعار عشق کی سربلندی کے گواہ ہیں، کیا حقیقت کہوں کہ کیا ہے عشق، حق شناسوں کا ہاں خدا ہے عشق، اور تدبیر کو نہیں کچھ دخل، عشق کے درد کی دوا ہے عشق۔ اس سے ریلیٹڈ دو اشعار اور ہیں، چاہے تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ تصوف کا ایک اہم مبحث عظمت انسانی ہے، انسان خدا کا اعلیٰ ترین شاہکار ہے، وہ اس دنیا میں اس کا خلیفہ اور نائب ہے اور اسی کے ذریعے کچھ فرائض ہیں، یہ صاحب اختیار بھی ہے اور مجبور بھی ہے۔ انسان خدا کے بعد اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے، مگر افسوس کہ فانی اور ناپائیدار ہے۔ میر کے نزدیک یہ دنیا بہت عارضی ہے، میر اس دنیا کی شان و شوکت اور چمک دھمک سے متاثر نہیں ہوتے۔ موت ان کے نزدیک ایک اٹل حقیقت ہے، لیکن وہ زندگی کے تسلسل سے بے خبر نہیں ہوتے۔ میر موت کو ایک عارضی وقفہ سمجھتے ہیں۔ یہ اشعار کوٹ کیے گئے ہیں، آپ چاہے تو انہیں کوٹ کر سکتے ہیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں، تصوف میں جبر و قدر کا مسئلہ بڑا ہی متنازع ہے۔ اسلامی تعلیمات تو اس سلسلے میں بڑی واضح ہیں۔ اس عقیدے کے دو گروہ ہیں جو دونوں ہی انتہا پسند ہیں۔ ایک گروہ کے خیال میں انسان مجبور محض ہے اور اس کو اپنے افعال اعمال پر کوئی اختیار نہیں۔
دوسرا، اگر وہ انسان جو مختار کل تسلیم کیا گیا ہے، اسلامی تعلیمات ان دونوں کے بین ہے، ان کے درمیان ہے، بین ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اسلامی نقطہ نظر کی بہت قریب ہیں۔ میر کے ہاں بھی انسان کی مجبوری کا احساس زیادہ نمایاں نظر آتا ہے۔ جس کے بعد پھر کچھ ایگزامپل کے لیے کوٹ کیے گئے ہیں اشعار۔ اس کے بعد ہے، صوفیہ اس دنیا کی حیات مستعار کو سفر عدم میں ایک وقفے سے زیادہ نہیں سمجھتے۔ اس زندگی کی حقیقت ان کی نظر میں صرف اتنی ہی ہے کہ مسافر راہ چلتے چلتے ذرا سا سانس لینے کو رک جائے۔ اسی لیے تصوف میں ترک دنیا، ترک لذت اور عقبہ کی طرف زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ اس عقیدے سے بھرپور توکل میر نے کہتے ہیں کہ جب ترک دنیا اور ترک لذت اور عقبہ کی طرف توجہ زیادہ ہو جاتی ہے تو انسان کے اندر کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ توکل، صبر، تسلیم رضا، تحمل، برداشت اور قناعت کی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ میر بھی انہی مسائل کو بڑے خوبصورت انداز میں اپنی شاعری کا موضوع بناتے ہیں۔ یہ اشعار، سرسری تم جہاں سے گزر گئے، ورنہ ہر جہاں دیگر تھا، کہا میں نے کہ کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا۔ یہ پہلے بھی ہم یہ کوٹ کر چکے ہیں، یہ اس کے حوالے سے پھر یہ کوٹ ہو رہے تھے، اس لیے میں نے یہ ریڈ کر دیے۔ عام اخلاقی مضامین بھی ہمارے تصوف کے اہم مسئلے ہیں۔ عام اخلاقی مضامین بھی ہمارے تصوف کے اہم مسائل ہیں۔ یہ لوگ نیکی، شرافت، صداقت، امانت اور دیگر چھوٹے چھوٹے اخلاقی مسائل پر اس انداز میں گفتگو کرتے ہیں کہ ایک طرف تو ان کے مسائل کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے اور دوسرے ان کا انداز اس قدر دل نشین ہوتا ہے کہ قاری پر اثر بھی پڑتا ہے۔ یہ فارسی کی بڑی توانا اور مضبوط روایت ہے۔ فارسی کی اس روایت کو ہمارے شاعراں نے برقرار رکھا اور ہر موقع محل پر لوگوں کو نیکی اور نیک نفسی کی تلقین کی۔ میر کا یہ قطعہ بہت مشہور ہے۔ اس قطعے کو آپ دیکھیں، اگر آپ اس کو یاد کر کے کوٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو کر لیں، ورنہ ادروائز کیا کریں گے آپ اس سلسلے میں میر کے جو اشعار ہیں ان کو آپ کوٹ کر سکتے ہیں، دونوں کو کر سکتے ہیں یا ایک بھی یاد کر سکتے ہیں۔ بارے دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو، ایسا کچھ کر کے چلو یا کہ بہت یاد رہو، جس سر کو غرور آج ہے یا تاجواری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ اس دنیا کو اگر بنظر حقیقت دیکھیں تو یہ حقیقت کھلتی ہے کہ یہ دنیا بالکل عارضی اور وقتی ہے۔ انسان کے لیے خود قرآن میں واضح کر دیا کہ اس دنیا میں تمہارا ٹھکانہ مختصر معین وقت کے لیے ہے۔ دنیا میں انسان جس قدر چاہے مال و دولت جمع کرے، مرتے وقت ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ لہٰذا عقل مندی یہی ہے کہ ہم دنیا سے دل نہ لگائیں۔ یہ اشعار میر کے قطعے یا اس سے جو اشعار ہم نے پیچھے کیے ہیں ان میں سے آپ ایک وہاں کوٹ کر لیں، ایک آپ یہاں کوٹ کر لیں۔ جو یہ تھا نا نوحہ گری والا، اس کو آپ یہاں پہ کوٹ کر سکتے ہیں، جس سر کو غرور آج ہے یا تاجواری کا، یہ والا یہاں پہ کوٹ کر لیں اگر آپ یہ والا پیرا لکھتے ہیں تو۔ نیکسٹ ہے، میر تقی میر کی شاعری میں صوفیانہ پہلوؤں پر گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر عبادت بریلوی فرماتے ہیں، میر صاحب کی غزلوں میں اشقیہ پہلو کے بعد جو پہلو سب سے زیادہ نمایاں ہے وہ فکری پہلو ہے، اور جس کا منبع تصوف ہے اور جس کے ذریعے انہوں نے اپنی غزلوں میں ایسے خیالات کی ترجمانی کی ہے جس کو فلسفے کے تحت رکھا جا سکتا ہے۔ تصوف ہی ان کی بنیاد ہے۔ میر تصوف سے گہرا تعلق رکھتے ہیں، چنانچہ تصوف کے بہت سے اسرار و رموز ان کی غزلوں میں بے نقاب ہیں۔ در حقیقت میر صاحب تصوف کو محض رسمی اور روایتی زاویہ نظر سے نہیں دیکھا ہے، انہوں نے تصوف سے اپنی تہذیب کی ہے اور
یوں میر کے متصوفانہ شاعری نے ان کی شاعری کے فکری پہلو کو جلا بخشی ہے، اور اس سے یہ حقیقت واضح ہے کہ میر کی طبیعت کا میلان تصوف کی طرف ہے اور اس کو زندگی میں بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ میر اگرچہ صوفی شاعر نہیں تھے، پھر بھی ان کی شاعری میں صوفیانہ اسرار و رموز اور متصوفانہ خیالات پر کافی مواد ملتا ہے، جو میر کو صوفی شاعر ثابت کرتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، فی امان اللہ۔ اور اس میں آپ کے 2 کویشچن ہو رہے ہیں، وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ فکری اور صوفیانہ عناصر، اگر آپ سے شاعری کے ان کے عناصر پوچھے جائیں گے یا ان کی شاعری کی خصوصیات پوچھی جائیں گی، تو جو آپ کو شروع میں نے کوٹ کروایا وہ آئے گا، اور اس میں سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں صوفیانہ عناصر اور یہ چیزیں